جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پرامن طریقے سے بیٹھ کر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ، کہنے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یقیناً سماج میں بہت برائی ہے۔ ایک سماج تو ہمارا سماج ہے، مسلم سوسائٹی، اور ایک سماج ہمارے بھارت کا ہے جس میں مسلم بھی ہے، نان مسلم بھی ہیں۔ ان کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے ہم کن کا سہارا لیں؟ ہم کسی فلمی ایکٹر کا سہارا نہیں لے سکتے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہم کسی سٹار کا، ہم کسی سیلیبریٹی کا، ہم کسی کرکٹر کا، یا ہم کسی دنیا کے سیاسی لیڈر کا، یا ہم کسی ادیوگ پتی مالدار شخص کا، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ ہمیں ایک ایسے کیریکٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی سدھار سکیں۔ ایسا وہ کون ہے؟ پوری دنیا میں نظر ڈالیے آپ کیا اب سے پہلے لوگ ریسرچ کر چکے ہیں کہ اگر انسانوں کو ستیہ مارگ کا درشن کرنا ہے، یعنی سیدھے راستے کو اگر دیکھنا ہے، سچا راستہ تلاش کرنا ہے، تو صرف ایک انسان ہے، ایک مانو ہے، ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے جس کی زندگی کو دیکھ کر، اس کی زندگی پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدا کا قرآن تو کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث تو ہے، لیکن اغیار غیر جو اسلام مذہب کے دشمن ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اس زمین کے اندر تبدیلی لانی ہے، اگر اس زمین سے کرپشن کو مٹانا ہے، اگر اس زمین سے بے ایمانی کو مٹانا ہے، اگر اس زمین سے رشوت کو مٹانا ہے، اگر اس زمین سے عیاشی اور شراب کو مٹانا ہے، اگر اس زمین سے سود کو، ظلم و زیادتی کو مٹانا ہے، اگر اس زمین سے سماج کے اندر بڑھتے ہوئے جرائم کو مٹانا ہے، تو صرف ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی ہے، ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا مطلب اے لوگوں، محمد کی زندگی کے اندر تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو کس سے مشورہ کرتا ہے؟ اپنے گھر کے اندر بڑے سے مشورہ کرتا ہے، نانی سے کرتا ہے، نانا سے کرتا ہے، اپنے ابا سے پوچھتا ہے کہ ابا کیسے کرنا ہے، اس معاملے میں ہم اٹک گئے ہیں۔ لیکن آدمی اگر اپنی زندگی کے اندر، ماں باپ آپ کو ممکن ہے کہ صحیح رہنمائی نہ کرا پائے، نانا نانی آپ کو ممکن ہے کہ آپ کو اس مسئلے سے، آپ کو اس الجھن سے نکال نہ پائے، لیکن ایک ذات ہے جس کی زندگی میں اگر ٹٹول کر آپ دیکھیں گے، آپ کو تمام سمسیا کا سمادھان وہاں پر ملے گا، وہ ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک آدمی سوال کرتا، مولانا کیسے ہو سکتا ہے کٹر مذہب، تشدد پرست، اینٹی مسلم، اینٹی قرآن، اینیمیز آف اسلام،
وہ سوال کرتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اگر انسان سپوز دیٹ کوئی چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہے، تجارت کرنا چاہے، تجارت کی دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، نام کمانا چاہتا ہے، تو وہ امبانی کی زندگی دیکھے گا، اڈانی کی زندگی دیکھے گا، وہ محمد کی زندگی کیوں دیکھے گا؟ اس سوال کرتا ہے کرنے والا۔ لیکن کیا یہ سوال بالکل درست ہے؟ اگر کوئی انسان تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی محمد الرسول اللہ نے کیا طریقہ بتایا؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ مولانا آپ کے اللہ کے نبی تو نبی تھے، آپ کے محمد تو آخری نبی تھے، آپ کے محمد تو اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کے نبی تو اللہ کے رسول تھے، آپ کے نبی تو اس زمین پر کلمے کی تبلیغ کے لیے آئے، آپ کے نبی تو اس زمین پر نماز کی فرضیت کو بتانے آئے، آپ کے نبی تو اس زمین پر زکوٰۃ کی فرضیت کو امپلیمنٹ کرنے آئے، آپ کے نبی تو اس زمین پر سود کی برائی کو بیان کرنے آئے، شراب کی حرمت کو بیان کرنے آئے۔ آپ آج کیسے کہتے ہیں کہ نہیں، محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک عام انسان کے لیے اسوہ ہے، رول ماڈل ہے۔ ہم اگر تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تجارت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تجارت کے اندر کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہمیں شیئر مارکیٹ کے ٹوٹل قوانین کو پڑھنا ہوگا، ہمیں NFT کے نظام کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس فیلڈ میں جا کر اس کی پالیسیز کو سمجھنا ہوگا، اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں اڈانی جی کی ضرورت پڑے گی، ہمیں اس دیش میں امبانی جی کی ضرورت پڑے گی، ہم اس دیش کے اندر دیوالیہ نکلنے والے وجے مالیا کی زندگی کی ضرورت پڑے گی، نیرو مودی، میہول چوکسی کی زندگی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ they were and they are greatest، بہت بڑے بڑے تاجر ہیں وہ، ان کی زندگی ہم کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں اگر تبلیغ کرنا ہے، ہمیں اگر نماز کے اوپر کوئی چرچا کرنا ہے، شریعت پر کوئی چرچا کرنا ہے، تو محمد رسول اللہ کی زندگی رول ماڈل ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ان کا سوال غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں کو کیا، انسانوں کو کہیں پر بھی لاچار نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام اگر کسی کو تاجر بننا ہے تو محمد رسول اللہ کیسے آپ علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں؟ میں ایک ادھارن دیتا ہوں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ دنیا میں جتنے بھی تاجر ہیں، اڈانی 600 نمبر پہ تھا، آئے ان کے محترم دوست بنے پرائم منسٹر کی کرسی پہ، تو آ گئے دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں، گڑبڑی کی، فراڈ کیا، 420 کا سہارا لیا، دوسرے نمبر تک پہنچے۔ لیکن امانت دار ایک سچا تاجر نہیں کہا جا سکتا، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹے۔ ہنڈنبرگ کی رپورٹ پڑھ لیجئے، ان کے نظریے سے آج یہ شخص فراڈ کر کے دوسرے نمبر پر پہنچا پوری دنیا میں، آج 30ویں نمبر پر کھسک کر چلا گیا۔ لیکن تجارت کی دنیا میں ایمانداری کا نام اگر کسی نے دنیا کو دیا، اس شخص کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے کہ محمد تو نبی تھے، تاجر بھی تھے، آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر ہے، آپ علیہ السلام تجارت کرتے، دکان بیچ رہے ہیں، اور کتنی ایمانداری کے ساتھ آپ کی تجارت میں امانت داری کی وجہ سے محمد رسول اللہ کو الامین کا خطاب ملا تھا۔ یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر پہنچے جھوٹ اور فروغ اور بے ایمانی کر کے، لیکن محمد رسول اللہ نے اپنا نام
اپنے نام کے ساتھ الامین کا نام ایک یہودی نے جوڑا، سائب بن قیس المخزومی نے محمد رسول اللہ کی امانت کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ کے بڑے تاجروں میں محمد کا نام آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد، نبی پاک نبوت ملنے سے پہلے محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں بہترین تجارت کرنے کے ہنر تھے آپ کے اندر، جن کی اس ہنر کو دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تھا کہ اے محمد ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہماری تجارت کو آگے بڑھائیں گے، آپ عقل مند ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ الامین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ تجارت میں آپ دوگنا منافع لا کر دیتے ہیں۔ یہ تجارت کی دنیا کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ دنیا والوں، محمد صرف کلمہ پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ محمد صرف کلمہ پڑھانے آئے تھے، محمد صرف نماز سکھانے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام 20 اونٹ لے کر ایک میدان میں پہنچتے، ایک بازار میں پہنچتے، یمن سے ایک تاجر آ کر محمد رسول اللہ کسی کام سے چلے جاتے، اپنے غلام سے کہتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں یہ 20 اونٹ ہیں، اس میں سے ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، ایک کام کرو تم اس ایک جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی اس کی قیمت صرف 50,000 روپے، باقی ٹوٹل اونٹوں کی قیمت 1 لاکھ روپے، 20 اونٹوں کی قیمت 20 لاکھ، ان میں سے ایک کی قیمت 50,000 ہے، تو 19.5 لاکھ قیمت طے ہے۔ میں جا رہا ہوں، کام کر کے آتا ہوں، تم اگر کوئی گاہک آئے، کوئی گراہک آ جائے تو تم بیچ لینا، فروخت کر لینا۔ آپ علیہ السلام چلے گئے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ محمد ابن عبداللہ کے اونٹ ہیں یہ، اسی اونٹ کا چرچا ویدوں میں موجود ہے۔ اس طرح یس پرواہی جو ودھو من تو 20 مادہ اونٹنیاں لے کر پہنچے، 20 مادہ اونٹنیاں لے کر پہنچے، کہاں پہ؟ بازار میں، میدان میں پہنچے تھے۔ ودھو من تو دیر دش ورشمہارتھش دیو اجھیڑتی دیو اشمانا اپس پرش، اس طرح یس پرواہی جو ودھو من تو 20 مادہ اونٹنیاں لے کر آپ علیہ السلام میدان میں پہنچے تھے۔ آپ چلے گئے، لڑکا موجود ہے، ایک تاجر آ کر کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے اونٹ ہے یہ؟ کہا ہاں، آپ کی عمر 20 سال ہے، اس وقت محمد رسول اللہ کے نبی نہیں بنے، ابھی صرف 20 سال کی عمر۔ ہمارا نوجوان 20 سال کی عمر میں کیا کرتا؟ آج کی تاریخ میں سامان چوری کرتا۔ یہی ابھی 9 تاریخ کو میرا سامان چوری ہوا ہے ٹرین سے، کوسی اور ہٹیا ٹرین میں، اور کہاں پورنیہ سے لے کے یہ مرلی گنج یا بنمنکی کے بیچ میں وہ سامان چوری ہوا۔ میرے پاس اس کا اس کی FIR کی کاپی بھی ہے۔ کچھ نہیں، ایک سفید شیروانی ہے، ایک ٹوپی ہے، اس میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو میرا ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، جس میں تقریباً 11,000 کتابیں ہیں۔ وہ قیامت کی صبح تک ان کتابوں کو نہیں پڑھ پائے گا۔ مانچسٹر لندن سے ہم نے کتابیں منگائی تھی، PDF منگوایا تھا ہم نے سائنس اور قرآن کے اوپر۔ ٹکٹ تھا P1 میں، اسی میں رکھ کر کے سوئے، 3 بجے چلی وہاں سے ٹرین، 2 بجے کا ٹائم ہے، لیٹ تک چلی اور فوراً لے کر چلا گیا وہ۔ اس میں ہمارا پین کارڈ، آدھار کارڈ، DL ڈرائیوری لائسنس، ڈیبٹ کارڈ، ATM کارڈ جس کو بولتے، کریڈٹ کارڈ وغیرہ سارے ڈاکومنٹس تھے اس میں، لیکن آیا اٹھا کر چلا گیا۔ ارے تمہیں اگر ٹیب لینا تھا تو ٹیب بیچ کر تم ہمارے ڈاکومنٹس بھجوا دیتے۔ کون ہیں وہ بچے؟ زیادہ عمر کے نہیں ہیں، 20 سال، 15 سال، 25 سال کے بچے۔ کون؟ وہ جو ٹھیپی پیتے ہیں، وہی وہ جو کوریکس پیتے ہیں، سلیسن سونگتے ہیں، جو وہی بچے۔ ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، اغیار کے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو دیکھ
لینا چاہیے بیگ کھولنے کے بعد کہ یہ کسی مولانا کا ہی بیگ ہے، اس میں ایک بھی روپے نہیں، صرف 6 روپے اس میں، بس ایک 5 کا سکہ ہے اور ایک 1 کا سکہ ہے۔ ہم مولانا کے پاس کتنا پیسہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ قوم نذرانہ ہاتھ میں کچھ تحفہ پکڑاتے، بس انہیں سے اپنا سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ۔ قوم میں لا کے لے جا لگا دیتے، اپنے اسکول میں لگا دیتے، اپنے ادارے میں لگا دیتے۔ تو آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر میں تاجر بنے تھے، چور نہیں بنے تھے۔ ہمارا نوجوان، بعض نوجوان سب سے بہترین سیلفی کا موبائل کون سا مولانا؟ وہی خریدتے ہیں سیلفی کے۔ 20 سال کا جوان ہمارا کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی ہارڈ ورک نہیں کریں گے، کوئی محنت، کوئی جستجو نہیں کریں گے۔ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ مکہ المکرمہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہ رول ماڈل ہے۔ ہمارے علماء ان مضامین کی طرف کم نظر ڈالتے ہیں، ورنہ ہے یہ بات۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ نبی تو کلمہ والے، نبی ٹوپی اور داڑھی والے، پگڑی والے، جبہ والے، کرتا والے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیابی کا جھنڈا گاڑا۔ آپ علیہ السلام 20 اونٹ بیچنے گئے۔ آپ کی امانت داری کو دیکھ کر یمن کا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے اونٹ ہے۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ 20 لاکھ روپے۔ لو پیسے، اونٹ تو فروخت کر دیا گیا۔ اونٹ لے کر یمن کا شخص چل پڑتا۔ آپ علیہ السلام آئے، کچھ دیر میں آ کر خادم سے کہا کہ اونٹ بیچ دیے، پیسے لاؤ۔ 20 لاکھ روپے جب دیا تو آپ نے کہا کہ سارے 19 لاکھ ہونا چاہیے، ایک تو لنگڑا اونٹ ہے نا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، تم نے کیوں اتنے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھول گیا تھا، مجھے نہیں معلوم، میں بتانا بھول گیا کہ اس میں ایک اونٹ کی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ کہاں کے تاجر تھے؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یمن کے تھے۔ فوراً آپ اس خادم کو اپنے پاس بٹھاتے، ساتھ میں لیتے اور چل پڑتے ہیں میدان، راستے میں نکل پڑتے۔ گئے کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ بھئی وہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، 20 اونٹ لے کر وہ یمن کا تاجر جا رہا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ بھیا رکو ذرا، اس میں سے ایک اونٹ آپ کا ایک اونٹ یمن تک نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اونٹ لنگڑا ہے، وہ بیچ میں ہی رہ جائے گا۔ ایک کام کیجئے، یہ پیسے لیجئے، وہ اونٹ ہم کو دے دیجئے اگر آپ کو لے جانا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اونٹ لے کر جاؤ۔ کہا تم کون آئے ہو اونٹ واپس کرنے؟ کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ، اس وقت نبی نہیں بنے، 20 سال کی عمر ہے، میں محمد ابن عبداللہ۔ کہا آپ محمد ابن عبداللہ؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کا اونٹ ہے؟ اب تو بالکل بھی واپس نہیں کروں گا۔ آپ ایک کام کیجئے، پیسے لے کے جائیے، آپ 50,000 روپے بھی لے کے جائیں، آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، ہم فل قیمت دینا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں فل قیمت دے رہے ہو؟ یہ تو ٹوٹا ہوا کھوٹا مال ہے، ڈیفالٹ ہے، کمی ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں دکانوں میں، اور کوئی تاجر ہے تو جو ڈیمیج مال ہے اسی کے اندر پینٹنگ کر کے بیچتے ہیں۔ کوئی موبائل خراب ہے تو اسی کے اندر اس کو اور بڑھا چڑھا کر پیش کر کے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی فروٹس کی دکان ہے، سیب خراب ہے، جہاں سے اسی کے اندر